بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر آفاق نظم جواب شکوہ کے 10ویں بند کی ہم آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بغیر کسی دیر کے آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو میں آج کے اس ویڈیو میں جو 10واں بند ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں اور پھر آسان اردو میں اس کی تشریح کریں گے۔ تو شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں فرماتے ہیں: تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانہ میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نوراد ہے دنلا سا ستارہ تو ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بند آپ نے، مجھے امید ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ تو دیکھیے، اب ہم اس بند کی آسان اردو میں ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس بند کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی نظم شکوہ میں مسلمانوں کی تباہی، مسلمانوں کی زوال، شکست اور ان کے ذلیل اور پستی کا گلہ کیا تھا، شکوہ شکایت اللہ کے دربار میں پیش کی تھی۔ تو اس زمانے میں، اس دور میں ایران ایک اسلامی ملک تھا، یا اسلامی حکومت قائم تھی۔ تو اس زمانے میں ایران بھی مغربی طاقتوں کے زیر اثر تھا اور کمزوری کا شکار تھا، شکستہ تھا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ کے افکار اور تصورات اور آپ کی شاعری، آپ وطنیت سے زیادہ ملت کے وجود کے قائل ہے اور قائل تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بند میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی ہے، ان کی ہمت بندائی ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمان، صرف ایک اسلامی مملکت، ایک اسلامی ملک ایران کے ختم ہونے سے یا کمزور ہونے سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا۔ اس کی مثال پر خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے مثال دیتے ہیں کہ اسلام کی مثال تو شراب کے نشے کی ہے کہ جس کو کسی پیمانے یا پیالے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا نشہ ہر برتن میں اثر کرتا ہے، اگر وہ برتن شیشے کا ہے یا مٹی کا بنا ہے یا پتھر کا بنا ہے یا پلاسٹک کا ہے یا شیشے کا نرم و نازک پیالہ یا جام ہے، تو شراب کا نشہ ہر ایک برتن میں اثر کرتا ہے۔ یہی صورت مسلمانوں کی بھی ہے، اسلام کی بھی ہے کہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو، مسلمان ہی رہیں گے۔ اور یہ بات ہماری تاریخ سے ثابت ہے کہ جب ظالم بادشاہ چنگیز خان جو تاتار منگول تھا، جب اس نے بغداد پر حملہ کیا تو یہاں کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور مورخین بتاتے ہیں کہ چنگیز نے اور پھر بعد میں اس کے نواسے ہلاکو خان نے یہاں بغداد میں تباہی پھیلا دی تھی اور تقریباً 80 لاکھ مسلمانوں کو اس ظالم نے قتل کیا تھا۔ لیکن جب تیمور مسلمان ہوا، اللہ نے ان وحشیوں کے دل پھیر لیے اور اسلام کی تعلیمات سے اور برکات اور کمالات سے یہ اسلام کی روشنی ان کے دلوں تک پہنچی، اور چنگیز کی اولاد میں سے امیر تیمور مسلمان ہوا، احمد نکوداد مسلمان ہوا۔ تو اسی کے قوم سے، ان وحشیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبے کی، یعنی اپنے دین اسلام کی حفاظت کی اور اس کی ترویج اور اشاعت کا کام انہی سے لیا۔ تو جب مسلمان اللہ کے دین کی جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو نبھانے میں ناکام ہوتا ہے، تو اللہ انہی لوگوں کو جو کسی بھی قوم سے تعلق ہو، اگر وہ افغان ہو یا ترک ہو یا ایران یا عرب ہو، تو اللہ پھر ان کو پستی میں ڈال دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور اللہ کسی اور قوم کو یہ اسلام کی طرف مائل کر کے ان سے اپنے دین کی اشاعت اور اس کی پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا کام لیتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ مسلمانوں،
تم ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے نام کو پھیلانے کے مجاز ہو، ذمہ دار ہو۔ اللہ نے تمہیں اپنے دین کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے پیدا کیا ہو، تمہیں عظیم مقصد اللہ نے عطا کیا ہے، یہ ذمہ داری دی ہے۔ اگر آج کا زمانہ یہ مسلمان قوم کے لیے ایک رات کی تاریکی کی طرح ہے، تو تم اس رات کی تاریکی میں صبح کے وقت چمکنے والے اس کمزور ستارے کی مانند ہو، جو ٹمٹما کی چمک کی دنیا کو ایک نئی صبح کی خوشخبری سنا دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ تو تجھے ان مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو اور یہ تشریح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس نظم کے 11ویں بند کے سلسلے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔